الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی ایک سورہ مبارکہ سورۃ الاعلیٰ دیاں 2 آیات مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جنہ دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے قد افلح من تزکا، تحقیق او شخص کامیاب ہو گیا، او شخص مراد نو پہنچ گیا، با مراد ہویا جنہیں اپنے نفس نو ہر قسم دیاں گناہاں دیاں آلودگیاں تو پاک و صاف کر لیا۔ وذکر اسم ربہ، اور اس کے بعد اپنے رب دا نام ذکر کردہ رہا، فصلی، پھر کثرت دے نال پابندی دے نال نماز ادا کردہ رہا۔ اج دا عنوان سخن شان باری تعالی جل و علا، اللہ تبارک و تعالی دی شان عظمت اس حوالے نال چند آیات بینات ذکر کرنیاں نے کہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات کس کس شان اور عظمت دی مالک ہے۔ اس نو سمجھن واسطے صرف اتنا ہی ذہن وچ رکھ لیا جائے کہ ہر او چیز جنوں عظمت ملی ہے انہوں عظمت اور شان رب نے ہی عطا کیتی ہے، تے جن نے عطا کیتی ہے او دی خود عظمت اور شان دا کوئی بندہ اندازہ نہیں لا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنیاں عظمتاں اور شاناں قرآن کریم دے اندر بیان فرمائیاں نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام تے ارشاد فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تبارک و تعالی ہی حساب لینے واسطے کافی ہے۔ ایک مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز دا مشاہدہ فرمانے والا ہے۔ ایک مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے ان ربک حکیم علیم، بے شک تہاڈا رب بڑی حکمت والا ہے، خوب علم والا ہے۔ ایک جگہ تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ کریم دی ذات قوت والی ہے اور سخت عذاب دینے والی ذات ہے۔ ایک جگہ تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب بھی ہے تے دعاواں بھی قبول فرمانے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تہاڈا رب طاقت والا ہے اور غالب ہے۔ کس چیز تے؟ ہر چیز تے غالب ہے، او دا حکم ہر چیز تے غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ تے ارشاد فرمایا ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ کریم غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ کس کولوں؟ او بندے جنہاں اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں، اور رب دا انتقام اور پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تواڈے رب دی پکڑ بڑی ہی سخت پکڑ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم ایک اور جگہ تے ارشاد فرمایا ان ربک هو الخلاق العلیم،
بے شک تہاڈا رب ہی سب نو پیدا فرمانے والا ہے اور خوب علم والا ہے۔ ایک مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز دے اوپر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ ایک اور مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یقیناً اللہ ہی بہت بلند بہت بڑی ذات ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ ہی دے واسطے وے جو کچھ آسماناں دے اندر ہے اور جو کچھ زمیناں دے اندر ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی دی ذات بے نیاز ہے اور قابل ستائش ہے، یعنی تعریف کیتی ہوئی ذات ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسماناں دا اور زمین دا نور ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور تہاڈا رب ہدایت کرنے والا ہے اور مدد فرمانے واسطے ہی کافی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالی جو تہاڈیاں دلاں دے اندر ہے اس نو بھی جاندا ہے، اور اللہ دی ذات علم والی ہے اور حلم یعنی حوصلے والی ہے، بردباری والی ذات ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز دے اوپر نگہبان ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تسی سارے دے سارے ہی اللہ دے محتاج ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی او بے نیاز ذات ہے اور قابل ستائش ذات ہے، یعنی اللہ نو کسے دی محتاجی نہیں لیکن سب اللہ دے محتاج نے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، ہر او چیز جو کچھ رب نے پیدا کیتی ہے اس نے فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ کیڑیاں چیزاں جڑیاں زمین دے اوپر نے، جنت اور دوزخ یہ بھی مخلوق نے رب دیاں پیدا کیتیاں نے، لیکن وہ آسماناں دے اوپر بلندیاں تے جنت اور جہنم تحت الثرا والے، تے اللہ تبارک و تعالی نے انہاں نو ختم نہیں کرنا، کیونکہ کافراں نو دائمی عذاب جہنم دے اندر دینا ہے اور مومناں نو اللہ تبارک و تعالی نے بالآخر جڑے گناہگار نے انہاں نو جو سزا رب نے اپنی مشیت دے مطابق دینی ہے دے کے انہاں نو جنت عطا کرنی ہے دائمی طور تے جنت بھی باقی رہنا، تائیں ظاہر جنتیاں نے اتھے باقی رہنا میں، اسی طرح جہنم بھی باقی رہنا ہے۔ اس تو مراد ہے ہر وہ چیز جڑی زمین دے اوپر رب نے پیدا کیتی ہے اس نے فنا ہو جانا ہے۔ اگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تے تواڈے رب دی ذات باقی رہے گی جڑی بزرگی والی ذات ہے اور انعام و اکرام والی ذات ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے عظیم رب دے نام دی تسبیح بیان کیتا کرو۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تواڈے رب دا نام بڑی برکت والا ہے، او رب جڑا بزرگی والا ہے اور انعام و اکرام والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہی ہر چیز پیدا کیتی ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی دے واسطے جو کچھ آسمانہ دے اندر ہے اور جو کچھ زمین دے اندر ہے پاکی بیان فرماندا ہے، یعنی ہر چیز رب دی پاکی بیان کر دی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بارے خود ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، الحی القیوم، او ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، قائم رکھن والی ذات ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، انہوں نہ تے اونگ آندی ہے اور نہ ہی نیند آندی ہے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت الکرسی دے اندر ارشاد فرمایا ولا یعودہ حفظہما، اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان دی حفاظت کرنے کدی بھی
تھکدا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے۔ سورہ اخلاص سب نالوں وڈی عظمت دی نشانی ہے اللہ تبارک و تعالی دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل اے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کہہ دیو، هو اللہ احد، او اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، او بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی نو جنم دیتا ہے یعنی وہ کوئی اولاد نہیں، اور نہ ہی وہ کسی دی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی وہ کوئی ہمسر، کوئی برابر، کوئی ہم پلہ اس دا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اتھوں تک ارشاد فرمایا ہے، اج اسی لوگ علم نہیں اتنا ہوندا تے ہر کم دی اچھے برے دے وچ تمیز کیتیوں بغیر نسبت رب وال کر دینے ہاں، جب کہ اے مسلماناں دا عقیدہ نہیں ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم وچ اس چیز نو بڑی تفصیل نال بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جڑے بندے نیکی کرن تے وہ نیکی دی نسبت میرے وال کرن، جڑی برائی کرن تے انہوں اپنے نفس دی شامت اعمال سمجھن۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز نو قرآن کریم دے اندر ان الفاظ دے نال بیان کیتا وے کہ اس دے مطابق علماء نے عقیدہ اے لکھیا، برا کم کر کے تقدیر دی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی دے حوالے کرنا بہت بری بات ہے، بلکہ حکم اے وے بندہ مسلمان نو جڑا اچھا کام کرے انہوں من جانب اللہ سمجھے اور من جانب اللہ کہے، یعنی اے اللہ دی طرف ہویا ہے، اور جڑا او دے کول کوئی برائی سرزد ہوئے تے انہوں اپنے نفس دی شامت تصور کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تانوں جڑی نیکی پہنچے تے او اللہ دی طرف ہوئے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تے جڑی تانوں کوئی برائی پہنچے، کوئی برا کام کر لو تے وہ تواڈے اپنے نفس دی شامت اعمال ہے۔ انہاں چیزاں وال بڑا دھیان کرنا پیندا وے۔ اسی طرح بعض بندے اتھوں تک کہہ دیندے نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساڈے نال ظلم کیتا ہے، خاص کر کوئی ناگہانی آفت آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی جوان موت ہو جائے تے بندے کہندے نے، خاص کر بیبیاں جس وقت وین کردیاں نے تے کہندیاں جی اللہ نے ساڈے نال بڑا ظلم کیتا ہے۔ اے اسلام دی تعلیم نہیں۔ قرآن کریم وچ اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے بندیاں تے کدی بھی ظلم نہیں کردا۔ اس واسطے یہ نہیں کہنا چاہیے ساڈے تے نعوذ باللہ اللہ نے ساڈے نال ظلم کیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہر قسم دی جہت اور مکان، زمان، حرکت، سکون، شکل و صورت اور تمام او چیزاں جنہاں فنا ہو جانا ہے انہاں تو پاک ہے۔ اللہ دی ذات بھی باقی ہے اور اس دی صفات بھی باقی نے۔ اللہ دی ذات بھی قدیم ہے اور اس دیاں صفات بھی قدیم نے۔ اتھے قدیم بمانا پرانا نہیں ہے، بلکہ قدیم دا مطلب ہے کہ اے رب دیاں جڑیاں صفتاں نے خود اودیاں اپنیاں نے، کسے دیاں عطا کیتیاں یعنی تے انہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اسی طرح کلام اللہ اے رب دی صفت ہے، تو قرآن نو مخلوق کہنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک کلام اللہ ہے، تو کلام اللہ رب دی صفت ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں دوسریاں صفتاں قدیم نے، اسی طرح قرآن پاک بھی قدیم ہے اور انہوں مخلوق نہیں بلکہ غیر مخلوق کہنا ہے۔ اسے چیز دی وجہ تھی حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑے کھادے سی وقت دے بادشاہ کولوں، کہ وقت دا بادشاہ کہن لگ پیا کہ قرآن نو مخلوق کہو۔ بقایا کچھ لوکاں نے جنہاں اپنے آپ نو علم والا بھی ظاہر کیتا، بادشاہ تو ڈر گئے یا جو بھی کوئی سبب بنیا، انہاں کہا جی ٹھیک ہے قرآن پاک مخلوق ہے، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ دی صفت ہے۔ جس طرح اللہ دیاں بقایا صفتاں قدیم نے، اسی طرح قرآن پاک بھی قدیم ہے۔ تو پھر بادشاہ وقت نے آپ نو سزا دے طور تے کوڑے مروائے سن، لیکن ہر دور وچ علماء حقہ جڑے اپنے مسئلہ شرعیہ تے قائم و دائم رہے نے، مصیبتاں جیلیاں نے، مختلف
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੇ ਸਲਾਸਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ 1400 ਸਾਲਾ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮੌਕਿਫ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। حضرت سیدنا امام فضل خیر آبادی ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, دیگر کئی بزرگان دین نے انہاں اپنے آپ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੇ ਸਲਾਸਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, لیکن ਕਦੀ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਖੁਦ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਹੋਏ ਨੇ حضرت امام سرخسی, ਉਹਨਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ کہ وہ ایک مسئلہ غلط بیان کر رہے آپ کہ مسئلہ انج نہیں انجے. بادشاہ نو غصہ لگا, اس دور وچ کھوہ ہوندے سی, بادشاہ نے انہوں نے کھوہ وچ قید کروا دیتا. تے دیکھ لو اے علماء دیاں محنتاں نے, اج لوگ علماء تے زبان جڑی تان درازی کردے نے اس بارے نہیں پھر سوچ دے. حضرت امام سرخسی کولے خفیہ طور تے آپ دے شاگرد آندے سن تے حضرت امام سرخسی خود کھوہ وچ قید ہوندے سن. آپ کھوہ چوں بولدے سن تے شاگرد اپنے ورکیاں وغیرہ تے جو بولدے سن لکھدے سن. جس وقت آپ نو رہائی ملی تے او شاگرداں نے سب کچھ اکٹھا کیتا. اج اوہی کتاب وڈے سائز دیاں 15 جلداں چھپی ہے جہدا نام مبسوط سرخسی, تے امام سرخسی نے ساری دی ساری کھوہ چ زبانی لکھوائی سی, اور اس وچ کئی ہزار فقہ حنفی دے مسائل نے, کوئی چند ہزار نہیں کئی ہزار فقہ حنفی دے مسائل نے, اور معتبر ترین کتاب ہے. یہ علماء دیاں بڑیاں محنتاں نے, اسلام تے خود بھی کار بند رہے نے اور اپنے متعلقین بھی اس تے کار بند رکھیا ہے, لیکن کسی قسم دی اسلامی حکم تے آنچ نہیں آن دیتی نے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں عظمتاں اور شاناں اتنیاں وسیع نے جنہاں دا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. صرف اتنا ہی دیکھ لیا جائے, حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے سن اساں رب نو بھی منیا تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی وجہ تے منیا ہے. یہ ہن بندہ سوچدا ہے کہ یہ کی گل ہے, کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی آ کے رب دا پتہ دیتا کہ ایک رب دی عبادت کرو. تے حضرت مجدد پاک فرماندے نے جن رب دا آ کے پتہ دیتا اساں پھر اسے دی وجہ تے منیا کہ رب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا بھی رب ہے, اور اسے رب دے اگے سانو نبی کریم علیہ السلام نے جھکایا وے. اللہ تبارک و تعالیٰ سانو ہر قسم دا دینی حکم اس نو سمجھن دی, سمجھان دی اور اس دے مطابق عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.